ایک گھنے جنگل میں ایک عقاب رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کے دوسرے پکشیوں کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتا تھا۔ وہ ہر روز بے رحمی سے جنگل کے پکشیوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ عقاب کے خوف سے جنگل کے سب پکشی چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام پکشی ایک مہان پر جمع ہوئے اور عقاب کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک چڑیا نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ہر روز عقاب کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک بار عقاب کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح عقاب روزانہ ہم میں سے کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ چڑیا کے مشورے سے سب پکشی رضامند ہو گئے۔ ایک بلبل نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ پرندوں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود چڑیا نے عقاب کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ چڑیا کی باتیں سننے کے بعد عقاب نے کہا، میں اونچی اڑان میں رہنے والا پکشی، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے پکشی ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ عقاب نے بڑے غصے سے یہ کہا۔ عقاب کی باتیں سن کر چڑیا نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد ایک ایک پکشی بلا ناگا اپنی باری کے مطابق عقاب کے پاس جانے لگا اور عقاب سکون سے اپنے پاس آنے والے پکشیوں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ ایسے ہی چلا جا رہا تھا اور پھر ایک دن عقاب کے پاس جانے کی باری ہری طوطی کی آئی۔ ہری طوطی بہت ہی ہوشیار تھی۔ اسے عقاب کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی پکشیوں کو بے رحمی سے مارنے والے عقاب کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک دن اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ عقاب کے گھونسلے تک پہنچ گئی۔ تاخیر ہو جانے سے عقاب بہت ہی غصے میں تھا اور ہری طوطی کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل میں جا کر من چاہے پکشی کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب ہری طوطی نے عقاب سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی۔ اس کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں بیان کرتی ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ عقاب نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہی تھی، راستے میں مجھے ایک عقاب مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس عقاب کے سامنے رکھی، لیکن وہ عقاب آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ عقاب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے؟
تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس عقاب نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کرے گا؟ میں نے کئی پکشیوں کو اپنے پنجوں سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا، اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس عقاب سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ عقاب چیخنے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عقاب غصے میں کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، اس عقاب کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد ہری طوطی عقاب کو جنگل میں موجود ایک ندی کے پاس لے آئی۔ بادشاہ اس کے اندر دیکھیں، وہ وہاں بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ عقاب غصے سے فوراً ندی کے پانی میں جھانکنے لگا اور زور سے چلانے لگا۔ دوسری جانب سے بھی دوسرا عقاب چلاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب ہری طوطی نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عقاب کو جوش دلانے لگی۔ عقاب نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ندی کے پانی میں کوئی نہیں تھا۔ عقاب پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگا اور باہر نہیں نکل پایا اور ندی میں ہی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ہری طوطی نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام پکشیوں کو عقاب کے خوف سے نجات دلائی۔ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔